داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دل فگار ایپیسوڈ 25۔ مس بینش اگر آپ مصروف نہ ہوں تو فراز اتنا کہہ پایا۔ مسٹر فراز مجھے اپنی چند دوستوں سے ملنے جانا ہے، اس لیے میں مصروف ہوں، ندا نے فراز کی بات کاٹ کر کہا۔ اوکے مس بینش، فراز نے آہستہ سے کہا۔ ندا نے اس کے بعد فون کاٹ دیا۔ وہ آج بالکل فارغ تھی، لیکن وہ فراز کو خود سے دور ہی رکھنا چاہتی تھی۔ ندا کو فراز کے لہجے میں بینش کے لیے جس اپنائیت کا احساس ہوا، فراز کے یہ جذبات ندا کی آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے بہت مددگار تھے۔ مسٹر فراز، اتنی جلدی نہیں، کچھ دیر صبر کرو، ندا نے نازک نازک انگلیوں کی مٹھی بنا کر کہا۔ اس کا لہجہ نفرت اگل رہا تھا۔ دوسرے دن صبح ندا غسل کے بعد اپنے بالوں کو سلجھانے میں لگی ہوئی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کوئی صاحب بینش بخاری سے ملنے آئے ہیں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ندا نے ملازمہ سے کہا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کون اس سے ملنے آیا ہے۔ اگلے چند منٹوں میں ندا نے اپنے چہرے پر مس بینش بخاری کا میک اپ سیٹ کر لیا تھا۔ اپنی گردن کے خوبصورت تل کو چھپانے کے لیے تل پر کریم لگاتے ہوئے ندا کی آنکھیں دلی جذبات سے یکدم بھر آئیں، لیکن ندا نے فوراً آنسوؤں کو ضبط کر لیا۔ فراز ندا کے ساتھ اس کے قریب تھا، لیکن جذباتی طور پر فراز اور ندا کے درمیان میلوں بلکہ صدیوں کے فاصلے حائل ہو چکے تھے۔ ندا اپنے دل کو مضبوط کرتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اسے حیرت ہوئی۔ ندا کا خیال تھا کہ فراز اس سے ملنے آیا ہوگا، لیکن سامنے کسی اور شخص کو بیٹھا دیکھ کر ندا کو نا امیدی ہوئی۔ فرمائیے، ندا نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ آپ بینش صاحبہ ہیں؟ آنے والے نے خوش آمدی سے انداز میں پوچھا۔ جی، ندا نے مختصر جواب دیا۔ بینش صاحبہ، میں اقبال نیازی ہوں، جس سے پہلے فون پر آپ کی بات ہوتی رہی ہے، اس شخص نے ندا سے کہا۔ اچھا، وہی نیازی صاحب جن کی فراز صاحب سے دشمنی ہے، ندا نے آہستہ سے قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بینش صاحبہ، وہی نیازی ہوں میں، اس شخص نے کہا۔ فرمائیے، مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی آپ کو؟ ندا نے اپنے لہجے کی بیزاری کو بمشکل دبا کر پوچھا۔ بینش صاحبہ، آپ نے جن ریٹس پر فراز سے مال خریدا ہے، قسم سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ اس ڈیل پر میں حیران ہوں کہ فراز مان کیسے گیا۔ اس قیمت پر مال بنانے پر فراز کو منافع تو کجا، اسے تو کافی نقصان ہوگا۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ بینش صاحبہ، ایسے کم ریٹ پر فراز کو منانا آپ ہی کا کام ہے، نیازی صاحب نے بینش کے میک اپ میں بیٹھی ندا کی حسین صورت کی طرف گھٹیا سی نظر ڈال کر کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ ندا نے نیازی صاحب کی بات پوری ہونے پر بیزاری سے کہا۔ بس بینش صاحبہ، میں فراز کو برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس ڈیل میں جو زائد منافع ہوا ہے، اس میں میری کوشش بھی شامل ہے۔ بینش صاحبہ، فراز کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا، نیازی صاحب نے کہا۔ ندا کچھ دیر اس گھٹیا شخص کے حامل شخص کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے نیازی صاحب پر غصہ بھی آیا، لیکن حقیقت میں فراز کے خلاف نیازی نے ندا کی کافی مدد کی تھی۔ مس بینش، میں آج بھی آپ کی مدد کرنے ہی آیا ہوں، نیازی نے کہا۔ کیجیے مدد، ندا کی بیزاری قائم تھی۔ فراز انتہائی گھٹیا لیدر سے آپ کا آرڈر مکمل کر رہا ہے، نیازی نے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ندا نے کہا۔ آپ چل کر دیکھ لیجئے، آپ کے آرڈر کے 100-150 سیمپل تیار ہو چکے ہیں۔ آپ فراز کی فیکٹری کے گودام کے چھوٹے گیٹ کے پاس پڑی اپنے آرڈر کی جیکٹس چیک کر لیجئے گا۔ فراز نے سامنے کی طرف اچھے مال والی جیکٹس رکھی ہیں، جبکہ چھوٹے گیٹ کے پاس گھٹیا مال رکھا گیا ہے، نیازی نے انتہائی مکار مسکراہٹ چہرے پر لا کر کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ندا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کچھ آدمی اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، فیکٹری کی ہر اونچ نیچ سے وہ مجھے باخبر رکھتے ہیں، نیازی نے گھٹیا سے انداز میں مسکرا کر کہا۔ اگر یہ مال انگلینڈ چیکنگ کے لیے چلا جاتا اور گھٹیا نکلتا تو یہ آرڈر کینسل ہو جاتا، جس سے فراز کو کام نہ ملتا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آرڈر آپ کو مل جاتا۔ پھر آپ نے وقت سے پہلے مجھے کیوں یہ بات بتائی؟ ندا نے نیازی سے سوال کیا۔ مس بینش، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ آرڈر کینسل نہ کریں۔ اتنے بڑے آرڈر کا مال اس ریٹ پر فراز آپ کو ضرور بنا کر دے، تاکہ فراز اپنے لیے جو قبر کھود چکا ہے اس میں خود ہی جا گرے، نیازی نے مکاری سے کہا۔
ندا نیازی کی مکاریوں اور چلاکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ اسے فطری طور پر نیازی سے انتہائی حد تک نفرت ہو رہی تھی، لیکن ندا اور نیازی کا دشمن فراز تھا، اور ندا اسی وجہ سے نیازی کے گھٹیا وجود کو اپنی نظروں کے سامنے برداشت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آرڈر کینسل نہیں کروں گی، لیکن پہلے میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں، ندا نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور مس بینش، یہ معمولی سا تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ نیازی نے انتہائی قیمتی اور خوبصورت کشمیری شال ندا کی طرف بڑھا کر کہا۔ شکریہ مسٹر نیازی، مجھے ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں، اور مجھے کچھ کام بھی ہے، ندا نے کھڑے ہو کر کہا۔ مجھے خوشی ہوتی اگر آپ یہ تحفہ قبول کر لیتی، نیازی نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں مسٹر نیازی، ندا نے نیازی کو گھاس نہ ڈالتے ہوئے کہا۔ نیازی اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ندا اپنی کار پر فراز کی فیکٹری پہنچ گئی۔ فراز آفس ٹیبل پر فیکٹری سے متعلق کاغذات چیک کر رہا تھا جب بینش بخاری اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ بینش بخاری کی اس غیر متوقع آمد پر فراز کو خوشی ہوئی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ ندا نے اپنی آمد پر فراز کے رویے میں آ جانے والی خوشگوار تبدیلی کو صاف محسوس کیا۔ آئیے مس بینش، پلیز بیٹھیے، فراز نے ندا سے کہا۔ مسٹر فراز، میں اپنے آرڈر میں سے سیمپل کے طور پر تیار ہونے والی جیکٹس کو چیک کرنے چاہتی ہوں، ندا نے کھڑے کھڑے کہا۔ ارے مس بینش، اتنا بھی کیا کاروباری ہونا، آپ بیٹھیے تو، فراز نے سیکرٹری کو کافی بھیجنے کو کہا تھا۔ مسٹر فراز، مجھے کچھ ضروری کام ہے، آپ پلیز ذرا جلدی سے مجھے سیمپل چیک کروا دیں، ندا نے فراز کی دعوت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں گی نہیں؟ فراز نے پوچھا۔ جی نہیں، ندا نے روکھے پن سے کہا۔ چلیے آپ کو مال دکھا دیتے ہیں، فراز بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ندا فراز کے ساتھ چلتی ہوئی فیکٹری کے گودام کی طرف بڑھ گئی۔ مس بینش، آپ کا انداز بہت عجیب سا ہے، فراز نے بینش کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہر انسان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، ندا نے ایک نظر فراز کو دیکھ کر کہا۔ بہرحال آپ کے انداز میں دلکشی ہے، فراز نے بینش سے کہا۔ فراز کے انداز سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک کاروباری شخص ہے اور اپنی کسی کلائنٹ سے بات کر رہا ہے۔ مسٹر فراز، مجھے یہ بے مقصد باتیں پسند نہیں ہیں، ندا نے فراز کے بے تکلف لہجے پر سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ مس بینش، آپ کا لہجہ آپ کی شخصیت کا ساتھ نہیں دیتا، فراز نے ندا کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ مسٹر فراز، آپ میری بجائے میرے آرڈر کے مال پر زیادہ توجہ دیا کریں، ندا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اتنے میں وہ دونوں چلتے ہوئے گودام میں پہنچ گئے۔ فراز کا سیکرٹری چند کاریگروں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ندا پر اعتماد قدموں پر چلتی ہوئی چیک کی گئی جیکٹوں کے بنڈلوں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ فراز اس کے ساتھ تھا۔ ناصر، انہیں ان کے آرڈر کے سیمپل چیک کراؤ، فراز نے اپنے سیکرٹری سے کہا۔ جی سر، سیکرٹری نے جواب دیا۔ اس نے چند کاریگروں کو بنڈل کھولنے پر لگا دیا۔ چند لمحوں میں درجن بھر جیکٹس ندا کے سامنے لگی ٹیبل پر پھیلا دی گئیں۔ ندا ایک نظر فراز کی طرف دیکھنے کے بعد مختلف جیکٹوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ ندا کو کچھ سمجھ نہیں تھی کہ وہ ان کے معیاری اور غیر معیاری ہونے کا پتہ کیسے لگائے۔ ندا کچھ پریشان تھی، لیکن وہ مختلف جیکٹوں کو چیک کرتی رہی، جن کی چمک اور صاف بنوائی ندا کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ وہ مال نہیں جس کا نیازی صاحب نے ندا کو بتایا تھا۔ ندا اپنی جیکٹوں کو رکھ کر ٹہلتی ہوئی گودام کے اس چھوٹے سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی جس کے ساتھ چند بنڈل پڑے ہوئے تھے۔ یہ مال بھی میرا ہے؟ ندا نے فراز سے سوال کیا۔ یقیناً مس بینش، یہ بھی آپ ہی کے مال کے سیمپل ہیں، فراز نے ندا کے قریب آ کر کہا۔ فراز نے گودام کے اس حصے کی روشنی بھی آن کروا دی تھی۔ ندا نے ایک بنڈل کی طرف اشارہ کر کے فراز کو اسے کھلوانے کا کہا۔ فراز کے کہنے پر ملازموں نے وہ بنڈل بھی کھول دیا تھا۔ ندا نے آگے بڑھ کر چند جیکٹوں کو چیک کیا۔ ندا کو ان جیکٹوں کی ظاہری حالت پہلی والی جیکٹوں سے بہت مختلف لگی۔ ان جیکٹوں کا لیدر بہت کھردرا اور بدنما سا تھا۔ ندا نے ایک جیکٹ اٹھا لی۔ تو مسٹر فراز، یہ ہے آپ کا معیاری مال، ندا نے جیکٹ کی کھردری سطح پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ فراز نے ندا کے ہاتھ سے جیکٹ لے کر غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر سختی نظر آنے لگی۔ ناصر، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ فراز نے 2-3 اور جیکٹوں کو چیک کرنے کے بعد انتہائی غصے سے پوچھا۔ سر، مجھے حیرت ہے، سیکرٹری نے گھٹیا مال سے بنائی گئی جیکٹیں فراز کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ ناصر، یہ ہماری بربادی کا سامان ہے، فراز نے غصے سے بھرے لہجے میں فیکٹری کے کاریگروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
بلاؤ، یہ مال کس کی نگرانی میں تیار ہوا ہے؟ فراز کے چہرے سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ مسٹر فراز، یوں چند آدمیوں کو ڈانٹ دینے سے میری تسلی نہیں ہوگی۔ آپ کا سارا مال انتہائی گھٹیا لیدر سے تیار کیا گیا ہے۔ صرف چند جیکٹیں جو پہلے مجھے چیک کروائی گئیں، چیکنگ کے لیے اچھے مال سے بنائی گئی تھیں، باقی سارا مال گھٹیا اور بیکار ہے۔ ندا نے فراز کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مس بینش، میں آپ سے انتہائی شرمندہ ہوں۔ پلیز مجھے کچھ وقت دیجیے، میں اس سارے واقعے کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مس بینش، آپ ہماری کمپنی کا معیار دیکھیے، وہ ایک مثال ہے، فراز نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ وہ تو میں دیکھ ہی چکی ہوں، ندا نے طنزیہ انداز میں ہاتھ میں پکڑی جیکٹ دوسری جیکٹوں پر پھینک کر کہا۔ مس بینش، آپ پلیز مجھے کل تک کا وقت دیں، میں آپ سے تفصیلی بات پوری چیکنگ کے بعد کروں گا، فراز نے معذرت بھرے انداز میں کہا۔ مسٹر فراز، میں اب مزید رسک نہیں لے سکتی، ندا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ مس بینش، میں آپ سے کل اس سلسلے میں بات کروں گا، اگر آپ پھر بھی مطمئن نہ ہوئیں تو پھر آپ کو حق ہوگا کہ آپ یہ آرڈر کینسل کر دیں، فراز نے اعتماد سے کہا۔ ندا چند لمحے فراز کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کل تک کا وقت دیتی ہوں، ندا نے چند لمحوں بعد جواب دیا، پھر وہ فراز کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن صبح سویرے فراز کی کار بنش بخاری کے شاندار بنگلے پہنچ گئی۔ لازمہ نے فراز کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ندا نے لازمہ کو بتا رکھا تھا کہ اسے چند وجوہات کی وجہ سے اپنی شخصیت کو دوسروں سے چھپانا پڑتا ہے۔ ندا کچھ دیر میں تیار ہو کر ڈرائنگ روم پہنچ گئی۔ مس بنش، کیسی ہیں آپ؟ فراز نے سنجیدہ سی مسکراہٹ لیے ندا سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ندا نے ایک گہری نظر فراز پر ڈالنے کے بعد صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فراز کی شیو بڑی ہوئی تھی اور اس نے پینٹ شرٹ میں گہرے رنگ پہنے ہوئے تھے جو اس پر بہت سج رہے تھے۔ فراز کی شخصیت بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ فرمائیے مسٹر فراز، ندا نے فراز کی شخصیت پر سے توجہ ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ مس بنش، میں آپ سے آپ کے آرڈر کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، فراز سنجیدہ تھا۔ میں بھی اسی موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں، ندا نے فراز سے کہا۔ مس بنش، میں نے پتہ کروایا ہے، میں نے آپ کے مال کے تمام سیمپل خود چیک کیے ہیں۔ مس بنش، صرف ان چند جیکٹوں کے سوا کہ جو آپ کے ہاتھ لگ گئی تھیں، باقی سارا مال بہترین لیدر سے تیار کیا گیا ہے، فراز نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر فراز، اتنا کہہ دینے سے میں مطمئن نہیں ہوئی ہوں، ندا نے جواب دیا۔ مس بنش، کاریگر کی معمولی غلطی کی وجہ سے چند گھٹیا مال کی جیکٹیں تیار ہو گئیں، ورنہ باقی سارا مال صحیح بین الاقوامی معیار پر تیار کیا گیا ہے، فراز نے کہا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آپ خود چل کر دیکھ سکتی ہیں، ورنہ دوسری صورت میں آپ اپنا آرڈر بھی کینسل کروا سکتی ہیں، فراز نے آخر میں کندھے اچکا کر کہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔